بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس مٹی سے تخلیق کیا گیا اور کیسے نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا؟ محترم ناظرین، انہی الفاظ کو سمجھیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں اور زمین کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ محترم ناظرین، لوح محفوظ میں لکھا جانا کہ کون کون نبی ہوگا اور کون کون رسول اور کس کو میں اپنا محبوب اور تمام رسولوں کا سردار بناؤں گا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم المرسلین ہونے کا فیصلہ زمین و آسمان کے پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو حدیث طیبہ سے ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت زمین و آسمان بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے طے تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایات ہے، جب حضور کی نور کی تخلیق فرمائی گئی تو آپ کے نور کو حکم ہوا کہ انوار انبیاء کی طرف دیکھے۔ بس آپ کے نور نے انبیاء کرام کے انوار کو یوں ڈھانپ لیا کہ سب بول پڑے، اے ہمارے رب یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ان پر ایمان لائے۔ حکم ہوا کہ میں تم پر گواہ رہوں۔ عرض کیا، بے شک تو گواہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اسی عہد کرار کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکارے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، تو ان پر ضرور ایمان لے آنا اور بلا ضرور ان کی مدد کرنا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضور کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ زمین کے دل اور اس کے رونق نور سے مٹی لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم ملتے ہی جنت الفردوس اور اس کے 7ویں آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور اسی جگہ سے ایک مٹھی مٹی لی جہاں آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر اطہر ہیں۔ وہ جگہ نہایت سفید و روشن تھی۔ آپ نے وہ مٹی لی اور جنت کے نہروں میں سے تسنیم کی، پاک و صاف پانی میں اسے گوندھا یہاں تک کہ وہ مٹی ایک سفید موتی کی طرح ہو گئی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے نیز آسمان و زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمیر مبارک کا اصل زمین کے ناف یعنی مرکز سے ہے، جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہیں، اور جو رب کائنات نے آسمان و زمین کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے عرض کیا تھا، ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔
اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس میں بھی اسی بات کی خبر کی ہے کہ زمین میں صرف اسی جگہ نے جواب دیا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر یعنی موتی ہے، اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلا دیا گیا تو ثابت ہوا کہ نبی مکرم ہی اصل کائنات ہیں اور تمام کائنات آپ کے تابع ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نور کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو یہ نور حضرت آدم کی پشت پر رکھ دیا گیا جو آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا، لہذا وہ نور جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے نہ جانے کب سے اللہ تعالیٰ کی قرب خاص میں موجود تھا، بالآخر اسی انبیاء دراصل میں سب سے آخر میں رحمتوں، عزتوں اور عظمتوں کی تاج پہنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور پھر اعلان فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم ناظرین، تخلیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حقیقت تو اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ اس ذات کی حقیقت کو ہماری ناقص عقل کیا جانے کہ جس پر خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک روز محشر ہم سب کو اس ذات رحمت العالمین کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔